السلام علیکم۔ پروگرام بات سے بات، عدنان خان آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار اللہ تعالیٰ سے انہوں نے پوچھا، یا باری تعالیٰ، انسان آپ کی نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت مانگے تو کیا مانگے؟ یعنی اگر اس کے پاس صرف چوائس یہ ہو کہ ایک ہی نعمت ملے تو اس کو کس نعمت کی ڈیمانڈ کرنی چاہیے؟ جواب آیا صحت، یعنی انسان کو صحت مانگنی چاہیے اگر صرف اس کے پاس ایک ہی نعمت مانگنے کی چوائس ہو۔ میں نے یہ واقعہ سنا تو حیران ہو کر رہ گیا۔ صحت اللہ تعالیٰ کا حقیقتاً بہت ہی بڑا تحفہ ہے، اور قدرت نے جتنی محبت اور منصوبہ بندی سے انسان کو صحت مند رکھنے کے لیے کوشش کی ہے، شاید پوری کائنات بنانے کے لیے بھی اتنی محنت نہیں کی گئی۔ ہمارے جسم کے اندر ایسے نظام موجود ہیں کہ ہم جب ان پر غور کرتے ہیں تو عقل حیران رہ جاتی ہے، دنگ رہ جاتی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص 4,500 بیماریاں ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ جی میں ریپیٹ کر رہا ہوں، 4,500 بیماریاں ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ یہ بیماریاں ہر وقت سرگرم عمل رہتی ہیں، مگر ہماری قوت مداخلت جو ہے، ہمارا ڈیفنس سسٹم، وہ جسم کے نظام کی ان ہلاکت خیزیوں کو کنٹرول کرتا رہتا ہے۔ مثلاً ہمارا منہ روزانہ ایسے جراثیم پیدا کرتا ہے جو ہمارے دل کو کمزور کر دیتے ہیں، مگر جب ہم تیز چلتے ہیں، جاگنگ کرتے ہیں یا واک کرتے ہیں تو ہمارا منہ کھل جاتا ہے، ہم تیز سانس لیتے ہیں، اور یہ تیز سانس جو ہے ان جراثیموں کو مار دیتا ہے۔ ہمارا دل جو ہے ان جراثیموں سے بچ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ دنیا کا پہلا بائی پاس مئی 1960 میں ہوا، مگر قدرت نے اس بائی پاس میں استعمال ہونے والی نالی جو تھی وہ لاکھوں کروڑوں سال قبل ہماری پنڈلی میں ڈال دی تھی۔ یہ نالی نہ ہوتی تو شاید دل کا بائی پاس ممکن ہی نہ ہوتا۔ اسی طرح سے گردوں کی ٹرانسپلانٹیشن جو ہے وہ 17 جون 1950 میں شروع ہوئی، مگر قدرت نے کیا کیا تھا کہ کروڑوں سال پہلے ہی ہمارے 2 گردوں کے درمیان ایسی جگہ رکھ دی تھی جہاں تیسرا گردہ فٹ ہو سکتا تھا۔ ہماری پسلیوں میں چند انتہائی چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ہیں۔ یہ ہڈیاں ہمیشہ فالتو سمجھی جاتی ہیں، مگر آج پتہ چلا ہے کہ دنیا میں چند ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جن کے نرخرے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ بچے اس عارضے کی وجہ سے اپنی گردن سیدھی کر سکتے ہیں، نگل سکتے ہیں، اور نہ ہی عام بچوں کی طرح بول سکتے ہیں۔ سرجنز جو ہیں انہوں نے جب ان بچوں کے نرخروں اور پسلی کی فالتو ہڈیوں کا تجزیہ کیا تو معلوم ہوا کہ پسلی کی یہ فالتو ہڈیاں اور نرخرے کی ہڈی ایک جیسی ہیں۔ چنانچہ سرجنز نے پسلی کی چھوٹی چھوٹی یہ ہڈیاں کاٹ کر حلق میں فٹ کر دیں، اور یوں یہ معذور بچے نارمل زندگی گزارنے لگے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارا جگر جو ہے وہ جسم کا واحد عضو ہے جو کٹنے کے بعد دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے نا حیران کن بات کہ ہماری انگلی کٹ جائے، بازو الگ ہو جائے یا جسم کا کوئی دوسرا حصہ کٹ جائے تو یہ دوبارہ نہیں اگتے، جبکہ جگر واحد عضو ہے جو کٹنے کے بعد دوبارہ اگ جاتا ہے۔ سرپرائزنگ۔ سائنسدان حیران تھے کہ قدرت نے جگر میں یہ اہلیت کیوں رکھی۔ آج پتہ چلا جگر جو ہے وہ عضو جو ہے وہ بہت امپورٹنس کا حامل ہے۔ اس کے بغیر زندگی جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے، اور اس اہلیت کی وجہ سے یہ ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے۔ آپ دوسروں کو جگر ڈونیٹ کر سکتے ہیں، آپ کا دوبارہ سے نکل آئے گا۔ یہ قدرت کے چند ایسے معجزے ہیں جو انسان کی عقل کو حیران کر دیتے ہیں، جبکہ ہمارے بدن میں ایسے ہزاروں معجزے چھپے پڑے رہیں، اور یہ معجزے ہمیں صحت مند رکھتے ہیں۔ ہم روزانہ سوتے ہیں، ہماری نیند موت کا ٹریلر ہوتی ہے۔ انسان کی اونگ، نیند، گہری نیند، بے ہوشی اور موت، پانچوں ایک ہی سلسلے کے مختلف مراحل ہیں۔ ہم جب گہری نیند میں جاتے ہیں تو ہم اور موت کے درمیان صرف بے ہوشی کا ایک مرحلہ رہ جاتا ہے۔ ہم روزانہ صبح موت کی دہلیز سے واپس آتے ہیں، مگر ہمیں آج تک احساس ہی نہیں ہوا اس بات کا۔ صحت دنیا کی ان چند نعمتوں میں شمار ہوتی ہے
یہ جب تک قائم رہتی ہے ہمیں اس کی قدر نہیں رہتی، مگر جو ہی یہ ہمارا ساتھ چھوڑتی ہے ہمیں فوراً احساس ہوتا ہے کہ یہ ہماری دیگر تمام نعمتوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ ہم اگر کسی دن میز پر بیٹھ جائیں اور سر کے بالوں سے لے کر پیروں کی انگلیوں تک صحت کا تخمینہ لگائیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم میں سے ہر شخص ارب پتی ہے، ارب پتی ہے، بلینئر ہے۔ ہماری پلکوں میں چند مسلز ہوتے ہیں، یہ مسلز جو ہیں یہ ہماری پلکوں کو اٹھاتے ہیں اور گراتے ہیں۔ اگر یہ مسلز جو ہیں کام کرنا چھوڑ دیں تو انسان پلکیں تک نہیں اٹھا سکتا، آنکھیں تک نہیں کھول سکتا۔ دنیا میں اس مرض کا کوئی علاج نہیں ہے۔ دنیا کے 50 امیر ترین لوگ جو ہیں وہ اس وقت اس مرض میں مبتلا ہیں، اور یہ صرف اپنی پلک اٹھانے کے لیے دنیا بھر کے سرجنوں اور ڈاکٹروں کو کروڑوں ڈالر دینے کو تیار ہیں۔ ہمارے کانوں میں کبوتر کے آنسو کے برابر مائع ہوتا ہے، یہ پارے کی قسم کا ایک لیکوڈ ہوتا ہے۔ ہم اس مائع کی وجہ سے سیدھا چلتے ہیں، اگر یہ ضائع ہو جائے تو ہم سمت کا تعین بھی نہیں کر سکتے، یعنی اپنی ڈائریکشن جو ہے اس کا تعین بھی نہیں کر سکتے۔ ہم چلتے ہوئے چیزوں سے الجھنا اور ٹکرانا شروع کر دیں گے۔ دنیا کے سینکڑوں ہزاروں عمرہ آنسو کے برابر اس قطرے کے لیے کروڑوں ڈالر دینے کے لیے تیار ہیں۔ لوگ صحت مند گردے کے لیے 30-40 لاکھ روپیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ آنکھوں کا جو کرنیا ہے وہ لاکھوں روپے میں بکتا ہے۔ دل کی قیمت لاکھوں کروڑوں میں چلی گئی ہے۔ آپ کی ایڑی میں درد ہو تو آپ اس درد سے چھٹکارے کے لیے لاکھوں روپے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے لاکھوں امیر لوگ کمر درد کا شکار ہیں۔ گردن کے مہروں کی خرابی انسان کی زندگی کو اجیرن کر دیتی ہے۔ اسی طرح انگلیوں کے جوڑوں میں نمک جمع ہو جائے تو انسان موت کی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ قبض اور بواسیر لاکھوں کروڑوں لوگوں کی مت مار دیتی ہے۔ دانت اور داڑھ کا درد راتوں کا بے چین رکھتا ہے۔ آدھے سر کا درد یعنی مائیگرین جسے کہتے ہیں ہزاروں لوگوں کو پاگل بنا دیتا ہے۔ شوگر، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کی ادویات بنانے والی کمپنیاں ہر سال بلین ڈالر کماتی ہیں۔ اب آپ اگر خدا نخواستہ کسی جلدی مرض کا شکار ہو جائیں تو آپ جیب میں لاکھوں روپے ڈال کر پھریں گے مگر آپ کو شفا نہیں ملے گی۔ منہ کی بدبو بظاہر معمولی مسئلہ ہے مگر لاکھوں کروڑوں لوگ ہر سال اس پر اربوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ ہمارا معدہ سٹمک جو ہے بعض اوقات کوئی خاص تیزاب پیدا نہیں کرتا اور ہم نعمتوں سے بھری اس دنیا میں بے نعمت ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ہماری صحت اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے مگر ہم لوگ روز اس نعمت کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بھی نہیں کرتے۔ یہ اتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم چاہیں تو ہر لمحہ اگر ہم شکر ادا کرتے رہیں تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ ہمارا دل، دماغ، جگر اور گردے ٹھیک کام کر رہے ہیں، کتنے بڑے شکر کی بات ہے۔ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، ہاتھوں سے چھو رہے ہیں، ناک سے سونگھ رہے ہیں اور منہ سے چکھ رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کے فضل اور اس کے کرم کے قرضدار ہیں۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے اس قرضدار ہیں۔ ہمیں اس عظیم مہربانی پر اپنے اللہ کا اور زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ یا الہی تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور اسی سے ریلیٹڈ، صحت سے ریلیٹڈ ایک چیز اور میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے نیک کاموں سے آپ کی صحت میں فرق پڑتا ہے۔ اگر کسی غریب کی مدد کرنا شروع کر دیں گے، کہ یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں گے تو آپ کی صحت پہ یقیناً اس کا بہت فرق پڑے گا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر عطا کیا ہوا ہے تو اس میں دوسرے لوگوں کا بھی حق ہوتا ہے، اس کو بانٹیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی صحت کی جو خرابیاں ہیں وہ کتنی جلدی سے کوئکلی وہ ساری ٹھیک ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔